سب سے پہلے تو شیطان نے جو ہماری مادری زبان تھی، جس زبان میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کا نزول کیا تھا، اس زبان کا رواج ختم کیا۔ دیکھتے دیکھتے بر صغیر میں جو مسلم زبان جانا کرتے تھے وہ یا تو اردو یا فارسی ہوا کرتی تھی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عربی کی تو اردو کی تو چھوڑو، آدمی عربی نہیں جانتا، اس کو چھوڑو، بہت مشکل ہے وہ، لیکن جو آسان ہے، جس زبان میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اس زبان سے بھی وہ کلی طور پر ناآشنا ہے۔ اردو زبان آدمی پڑھ نہیں سکتا۔ دیکھو گے آپ کہ انگریزوں کی آمد سے قبل یہاں پر فارسی اردو بولی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھی، لوگ سنتے تھے، سمجھتے تھے، اور آج بھی ہندوستان میں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں کا چاہے مسلم فرد ہو یا غیر مسلم فرد، تھوڑا بہت اردو تو وہ ضرور جانتا ہے، لیکن بیشتر ہمیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس کا بالکل جنازہ نکال کر رکھ دیا گیا۔ جب انگریز آیا تو انگریز نے آنے کے بعد میں اپنا قبضہ مکمل کر لینے کے بعد میں یہ ضروری کر دیا کہ نوکری اسی کو ملے گی جس کو انگریزی آتی ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پڑھے فارسی اور بیچے تیل، یہ جو جملہ کہا گیا یہ اسی وقت کہا گیا کہ بھائی اگر آپ فارسی پڑھ لو گے، اگر آپ اردو پڑھ لو گے اگر آپ، تو آپ کو نوکری نہیں ملے گی۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ انہیں بہت تکلیفیں دی گئیں، لیکن انہوں نے سرکاری ملازمت کو قبول نہیں کیا۔ ان کو کہا جاتا رہا کہ تم اس ملازمت کو قبول کر لو، جج بن جاؤ، جج بن جاؤ، آپ جج کی کرسی پر آپ بیٹھ جاؤ، فیصل بن جاؤ آپ، لیکن انہوں نے سرکاری نوکری کو قبول نہیں کیا، جن کو کچھ لوگ امام اعظم بھی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن ہمارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ تھا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ساتھ میں ہیں۔ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہم کتنا کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے قریب ہیں؟ یہ اس کا معائنہ خود ہم اپنا کریں، اس کا محاسبہ ہم خود اپنا کریں کہ ہم کتاب اللہ سے کتنے دور ہیں، سنت رسول اللہ سے کتنے دور ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھو گے کہ انگریزی کا بول بالا ہے، جگہ جگہ میں، ہر محلے میں آپ کو ایک کانوینٹ نظر آئے گا، آپ کو ایک اسکول نظر آئے گا جو CBSE سلیبس کے تحت بچوں کو تعلیم دے رہا ہوگا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں ہمارے بچے کی کچھ پرورش و پرداخت ہوتی ہے، ہمارا بچہ اس میں کچھ دینی تعلیم کو حاصل کرتا ہے۔ ایک بچہ جو بچپنے سے بڑا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ایک ایک دن کٹتے ہیں، تب جا کر وہ 1 سال کا ہوتا ہے، ایک دن کٹتے ہیں تب جا کر وہ تیسرے چوتھے سال میں قدم رکھتا ہے اور 45-50 سال کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دور ایسا دور ہوتا ہے، وہ بچپنے کا زمانہ اس کا ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بلینک کیسٹ ہوتا ہے، بلینک میموری کارڈ، کہ آپ اس میں جو چاہو بھر دو۔ آپ نے اگر اس بچپنے میں اسلام اس کے اندر داخل کر دیا
تو وہ پکا سچا مومن اور مسلم ہوگا. لیکن اگر آپ نے اس کے دماغ میں سیکولرزم کو ڈال دیا, ڈیموکریسی کو ڈال دیا, کنگڈم کو ڈال دیا, تو وہ چیز اس کے اندر نشو و نما پائیں گی, وہ چیز اس کے اندر بڑھیں گی. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بات جو بچے کے سامنے اس کی کم عمری میں 8-7 سال سے لے کر کے 16, 17, 18 سال تک کے درمیان میں جو چیزیں آتی ہیں, جب وہ کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے, کچھ چیزوں کو جب وہ سمجھنے لگتا ہے, جب باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, جب تجاوب کا مادہ اس کے اندر آ جاتا ہے, تو وہ کچھ چیزوں کو چیک کرتا ہے اور لاشعور کی تہوں میں ایسی چیزیں جا کر اپنا گھر بنا لیتی ہیں. اب وہ لاشعور میں جا کر فٹ ہو جاتی ہیں, محفوظ ہو جاتی ہیں, اس کو نکالنا پھر دشوار ہوتا ہے. بعد میں اب بچہ باپ کتنا ہی بچے کے تئیں پریشان ہو کہ میں نے کتنا چاہا تھا کہ یہ بچہ سنبھل جائے, میں نے کتنا چاہا تھا کہ یہ بچہ سدھر جائے, لیکن یہ سدھر نہیں رہا ہے. تو اسے یاد کرنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا, اس نے اپنے بچے کو لے کر آیا اور کہا کہ میری فرما برداری نہیں کرتا, میرا کہا نہیں مانتا. تو بچے نے بھی کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین, آپ سن لیجئے کہ اس نے میری تربیت کا صحیح خیال نہیں رکھا, میرا نام بھی جو اس نے رکھا وہ خنفسا رکھا. خنفسا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے گبریلا, گوبر کے اندر جو کیڑا پایا جاتا ہے اس کو عربی میں خنفسا کہتے ہیں. وہ نام رکھا. میری تربیت ہوئی تو ایک لونڈی کے ہاتھ میں, ایک غلام عورت کے ہاتھ میں. اب میں بڑا ہو کر کے کیا بنوں گا, کیا چیزیں میں نے سیکھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تھا کہ تمہیں اس کی تربیت کا خیال بچپنے سے رکھنا چاہیے تھا, تب جا کر یہ تمہارے آج کام آتا. ماں باپ بڑے دھڑلے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرا بچہ نافرمان ہے, میرا بچہ میرا کہا نہیں مانتا. سب سے پہلے وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بچے کی تربیت میں کتنا وقت انہوں نے صرف کیا, بچے کی تربیت انہوں نے کس ماحول کے مطابق کی, بچے کی تربیت انہوں نے کس تعلیم کے مطابق کی. اگر بچے کی تربیت آپ نے انگریزی تعلیم کے مطابق کی, انگریزی سلیبس کے مطابق کی, تو کل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا بچہ میرا بڑا نافرمان ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں, یہ تو چھوٹا شہر ہے, بڑے شہروں میں آپ چلے جاؤ تو اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ملتے ہیں, جن کو ورد آشرم کہا جاتا ہے, کہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے, کھانے کمانے کے لائق ہو جاتا ہے, تو ماں باپ کو اٹھا کر وہ ورد آشرم میں, اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دیتا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا صرف ایک ہی وجہ سے, اور وہ چیز ہے آپ کا سلیبس. اسلام آپ کو نہیں روکتا, اسلام آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ اچھی انگلش نہ بولیں, منع نہیں کرتا, لیکن کیا اچھی انگلش بولنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچے کو ابتدا سے پہلے ہی مرحلے سے لے کر اس کے فارغ ہوتے تک, اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتے تک انگلش سلیبس ہی پڑھایا جائے؟ کیا یہ ضروری؟ جبکہ وہ اس کی پرورش پرداخت کے حالات ہوتے ہیں, ان موقعوں پر, ان حالات پر اگر بچے کے سامنے صحیح اسلامی تعلیمات آ جائے, قرآن کیا ہے یہ آ جائے, قرآن ایک سچا مسلم کیسا دیکھنا چاہتا ہے یہ آ جائے, اگر اس کے سامنے یہ باتیں آ جائیں کہ اللہ کس بندے کو پسند کرتا ہے اور کس بندے کو پسند نہیں کرتا, یہ چیزیں جب بچپنے سے اس کے دماغ کے اندر بھریں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سچا مومن اور مسلم بننے کی کوشش کرے گا. ایکسیپشن میں آگے جو بڑھ جاتا ہے آدمی, ان کے معاملات ایکسیپشن میں ہیں کہ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دین اسلام کو سن رہے ہیں, ہم دین اسلام کو سمجھ رہے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کا رحم خاص ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہم کو اس دین کی سمجھ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ
اذا اراد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کہ آدمی کسی انسان کے متعلق اللہ رب العالمین اگر خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اور اگر یہ مان کے چلیے آپ کہ اگر اس کو دین کی سمجھ نہ ملی اور وہ گمراہی میں بھٹکتا چلا گیا, آج آپ کا بچہ بگڑ گیا, آج آپ کا بچہ آپ کا نافرمان ہو گیا, تو اللہ رب العالمین کو تو آپ کو جواب دینا ہی دینا ہے, جواب دینا ہی دینا ہے. اس کی خود کی آخرت اور عاقبت برباد ہو گئی, برباد ہو گئی. وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ کلی طور پر وہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہ لے آئے. آپ ایز اے گارجین, ایز اے سرپرست اللہ رب العالمین کے پاس میں جواب دہ ہوں گے, کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور اس سے اس کی ریوڑ کے متعلق پوچھا جائے گا. گویا باپ سے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا, باپ سے بیٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, بیٹوں سے بھی پوچھا جائے گا ان کے بیٹوں کے بارے میں. گویا ہر ایک کا چرواہا ہے. جب آدمی کسی سے عقد کرتا ہے تو اس سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارے ساتھ زندگی بھر تھی, زندگی کے کچھ سال 18-20 سال یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہی, اب اس کے بعد میں تمہارے ساتھ تھی, تو تم نے تم اس کے ساتھ میں کیسے رہی, اسلام کو تم نے اسے کیسے سمجھایا, یہ کتنی اسلام پر پابند تھی. میرے بھائیوں, یہ گہری چال چلی یہودی نے, یہ گہری چال چلی کہ ابتدا سے آپ کو ایسی چیزیں آپ کو ایسی چیز پر مجبور کر دیا کہ آپ کو انگلش سلیبس میں اپنے بچے کو داخل کرنا ہی پڑے گا. کیوں کہ اس نے الگ کر دیا. اگر کوئی انگریزی نہیں بول سکتا ہے, جس کی زبان میں چل نہیں ہے, ایکچولی نہیں بول سکتا, عام طور پر بولنے کی بجائے یوزولی نہیں بول سکتا وہ, تو الٹریٹ ناخواندہ طبقہ اس کو شمار کیا جاتا ہے. ایسے آدمی کو جو اپنی بات میں انگریزی کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا, انسان اس کے سلسلے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان ایجوکیٹڈ ہے, غیر تعلیم یافتہ ہے. گویا اب پورے سماج میں یہ بات عام ہو گئی. لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا اسے قرآن آتا ہے؟ اگر کسی کو قرآن نہیں آتا اس کے بعد بھی وہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے, تعلیم اس نے پوری حاصل کر لیا, لیکن اس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا, غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا, چھوٹی چھوٹی باتیں اسے نہیں سمجھ میں آتی. کیوں کہ اس نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں اس کو اسلامی شعائر, اسلامی اصول, اسلامی تہذیب اور تمدن سے کلی طور پر دور